اور پہلی صدی ہجری جب ختم ہوئی ہے تو اسلامی دنیا میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سے ایک تبدیلی تو یہ ہو گئی کہ سارا عجم اسلام میں شامل ہو گیا. کہاں حجاز مقدس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کا عرب، اور کہاں سے عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا اسلام کہاں کہاں جا پھیلا، یہاں تک کہ بر صغیر تک مسلمان پہنچ گئے، اور دوسری طرف وہ سمرقند بخارا اور کہاں کہاں پہنچ گئے. اب یہ جب مذہب کا دائرہ وسیع ہوا تو یہودی، عیسائی، زرتشت کے ماننے والے، مجوسی، یہ سب آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں آئے. تو ان کی فکر اور سوچ چونکہ یونانی فلسفے سے متاثر تھی اور یونانی فلسفے کے یہ ہلے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر اسلام میں اس فلسفیانہ مزاج کو دخل دیا ہے اور انہوں نے معقولات کے پہ بحث کرنا شروع کی کہ اچھا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا تو یہ اللہ کا غلبہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو آ گیا ہے بس بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی اپروچ صحیح اللہ تک تھی، بالکل سادہ اللہ کے نیک بندے اللہ تک پہنچنے والے. اور یہ فکر جو فلسفے کی شروع ہوئی ہے یہ دوسری صدی میں آ کر یہ چیزیں سامنے آئیں. راسخ العقیدہ مسلمان جو تھے وہ اس سادگی کے مزاج کو ایسے ہی برقرار رکھنا چاہتے تھے کہ بالکل ایسے ہی رہے، لیکن جو فلسفیانہ رنگ غالب آیا ہوتے ہوتے اس سے مستقل ایک مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ تھے معتزلہ. اور ایسے فرقے بن گئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی جدید تعبیر بتاؤ. ایسے فرقے بن گئے کہ جنہوں نے کہا کہ جناب یہ جتنے بھی عقائد ہیں ان عقائد کی کوئی عقلی توجیہ ہونی چاہیے، عقلاً ہمیں سمجھاؤ کہ عقیدہ کیا ہے. اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، یہ سب چیزیں عقلاً ثابت کرو. یہ علم کلام بنا. اور علم کلام میں 4 صدیاں 3 صدیاں جس فرقے نے گزاری ہیں اپنے غلبے کے ساتھ یہ معتزلہ تھے. اور یہ ہر بات کو علم کلام پہ لے آتے تھے اور علم کلام کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی صفات تک کا بعض جگہ پر انکار کر دی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے علاوہ کوئی وجود نہیں رکھتی. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ قادر بذاتہ ہی، اللہ کی ذات جو قدرت رکھتی ہے یہ قدرت خود اس میں شامل ہے. اللہ کی صفت قدرت اس سے الگ کوئی چیز نہیں. اور کہتے تھے کہ یہ علم، قدرت، حیات جس کو تم کہتے ہو زائدۃ علی ذاتہ ہی، یہ اللہ کی ذات سے الگ وجود کے تم قائل ہو گئے ہو. اور اہل سنت والجماعت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا. وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو چیزیں تم بتاتے ہو یہ گمراہی کی ہیں اور ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. اور معتزلہ خالص عقلی استدلال کے مقابلے میں جتنی بھی احادیث آئیں، جتنی بھی قرآن کی آیات آئیں ان کو گول مول کرتے تھے، ان کی تعویل کرتے تھے، ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. اسی لیے ان کے بڑے بڑے ائمہ، حتیٰ کہ زمخشری جیسا آدمی لکھتا ہے کہ اہل سنت یہ تو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی گدھے ہیں. وہ کہتا ہے جو بھی اوپر سے آ گیا بس مانتے چلے جاتے ہیں. یہ عقل کو بنیاد بنا کر پھر اس سارے مکتبہ فکر کو تبدیل کرنے کی کوشش میں تھے. اسی لیے معتزلہ نے صاف انکار کر دیا کہ آخرت میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکے گا. انہوں نے اس آیت کو دلیل اپنی بنا لیا. انہوں نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھ کو نہ دیکھے گا. انہوں نے کہا اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، علیہ باللہ. قبر کے عذاب کا اسی لیے معتزلہ نے انکار کر دیا. کہا قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں کیونکہ عقل سے ثابت نہیں ہوتا. اب بھی ایسے آپ کو مل جائیں گے جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے. اور انہی سے زیدیہ شیعہ بھی متاثر ہوئے. اب تو شیعوں کو بھی اپنے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا. زیدیہ فرقہ مستقل انکار کرتا رہا، ان کا قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں. کہتے تھے عقل سے ثابت نہیں ہوتا، منکر نکیر کے سوالات کوئی چیز نہیں.
یاجوج ماجوج دجال قیامت کے آثار سب کا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یاجوج ماجوج اگر کوئی قوم ہے تو بتاؤ وہ کہاں ہے. یہ آپ نے دیکھا معتزلہ مر گئے, نام ان کا یعنی ختم ہو گیا, لیکن وہ چیزیں اب تک لوگوں میں پائی جاتی ہیں. کتنے ہی لوگوں میں ملتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ دجال کیا چیز ہے, یاجوج ماجوج کیا چیز ہے, کچھ نہیں, ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو. الیاذ باللہ. کرامن کاتبین, حوض کوثر, پل صراط, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پہ تشریف فرما ہونا, لوگوں کو پانی دینا پلانا, اس سب کے معتزلہ انکار کرتے تھے. اور حتیٰ کہ وہ کہتے تھے جنت اور جہنم اب نہیں ہے, قیامت میں اللہ پیدا کرے گا. یہ بھی ان کے عقائد میں تھا. اور اولیاء اللہ کی کرامات, اس کا بھی وہ رد کرتے تھے, کہتے تھے کوئی کرامت نہیں. قرآن پاک کی اس تفسیر میں یا تشریح میں کئی مقامات ایسے گزرے ہیں جہاں پہ ہم نے ان کا نام نہیں لیا, صرف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور حقیقت میں وہ رد ہے یا خارجیوں کا یا معتزلہ کا, کیونکہ ہم اتنی لمبی بحث کر نہیں سکتے, وقت اتنا ہے نہیں. اس مسئلے کو آج اس لیے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت پہ پہنچ کے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا قیامت میں بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جا سکے. اور اسی طرح یہ مرض آج کل بھی ہے, دعا کی افادیت کے وہ منکر تھے. وہ کہتے تھے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اب بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے میاں محنت کرو, پیسے بینک میں آتے ہیں, جاؤ کھانا خریدو کھاؤ, دعا کا کیا چکر ہے اس میں, چھوڑو دعاؤں کو. یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا, اور اسی وجہ سے وہ جنات کا بھی انکار کر گئے. اب بھی ایسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے جو کہتے ہیں جی جنوں کو دکھائیے, یہ جن سارے ادھر مڈل ایسٹ میں اور ادھر ہی کیوں پائے جاتے ہیں, سب کانٹیننٹ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں کیوں نہیں جنات ہوتے. یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا, اہل سنت کا نہیں. یہ معتزلہ ان ساری چیزوں کا انکار کرتے رہے, اور وہ کہتے تھے کہ آیات جو قرآن پاک کی ہیں اور حدیثیں جو آئی ہیں ان کو اس میں کچھ ترمیم اضافہ کچھ ایسی چیزیں کرو, عقل کو اپنی جگہ پر رہنے دو. ان کے مقابلے میں جو بڑی ہستی آئی ہے اور جو سب سے بڑے معتزلہ کے وکیل تھے پہلے زمانے میں, وہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ تھے. اور ابو علی جبائی جو امام تھے معتزلہ کے, اور معتزلہ کے ایسے امام تھے کہ وہ ہلنے نہیں دیتے تھے کسی کو, اتنے زبردست دلائل دیتے تھے. ان کے یہ سوتیلے بیٹے تھے, اور ابو علی جبائی اور یہ لوگ سب کہتے تھے کہ ابو علی اگر مر بھی گیا تو اس کا جانشین یہ آ گئے ہیں ابو الحسن. اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا حال واقعی ایسا تھا, 40 برس کی عمر تک کہ وہ جس علم کے مسئلے کو لیتے تھے, اہل سنت والجماعت یا محدثین جو بیچارے اس کے سامنے ہوتے تھے دھجیاں اڑا دیتے. اور آخر یہ تاریخ کا قصہ ہے, تاریخ جہاں بھی بیان کی ہے اس میں آیا ہوا ہے, آخر انہوں نے اللہ نے انہیں ہدایت دی, اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کیا, اور انہوں نے کتاب سنت احادیث اور عقل کا اس میں مزاج, عقل کو ملا کر انہوں نے اس معتزلہ کو سمجھایا. اور یہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی عالم اسلام میں کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ دیا لوگوں نے وہ عقیدہ اپنایا, اور معتزلہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ مامون الرشید معتزلی تھا. حالانکہ مامون نے حدیث پڑھی تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے, اور مامون نے فقہ پڑھی تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ سے. اور یہ تاریخ کا بہت بڑا انکشاف ہے کہ کئی لوگ فقہ میں پیروی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کرتے تھے 3 صدی میں, اور عقیدے کے اعتبار سے وہ معتزلی تھے. اس لیے محدثین جو تھے جن کی براہ راست ٹکر تھی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے, مسلم تھے, ترمذی تھے, 20 محدثین, اور ان سب کے بادشاہ اور امیر المومنین ان کے سب کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے. معتزلہ نے انہیں سزا دلوائی, تو محدثین کو نفرت تھی معتزلیوں سے, اور معتزلہ کو نفرت تھی محدثین سے.
اب جتنے حنفی فقہا تھے بہت سے ایسے ملیں گے جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہوتے تھے اور اپنی فرع فقہ کے اعتبار سے حنفی ہوتے تھے. تو حنفیوں سے محدثین کے درمیان یہ چڑ ایک پیدا ہو گئی کہ اچھا تم حنفی ہو تو پھر تم ضرور معتزلی بھی ہوگے، لہذا تم نکلو. وہ کہتے جی معتزلی نہیں ہے، اچھا پھر بیٹھ جاؤ. یہ گویا کہ تاریخ میں ایسا مرحلہ گزرا ہے، اس لیے حنفی بدنام ہے کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے. محدثین کہتے ہیں ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہوتی، اور لوگ لاتے ہیں حوالے 3 صدی کے 4 صدی کے، جبکہ شدید تناؤ اور ٹکراؤ تھا اشاعرہ کا، معتزلہ کا، حنفیوں کا، ان سب کا.